بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ و اصیلا۔ آج میں آپ کو حاجت روائی کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو، کوئی پریشانی ہو، چاہے وہ آپ کی زندگی کے حوالے سے ہو، معاشی مسئلہ ہو، روزگار ہو، قرض ہو، الغرض کوئی مسئلہ ہو، لیکن ان مسائل کا تعلق جائز ہو۔ یہ جو عمل میں بتانے جا رہا ہوں یہ انتہائی زور الاصل عمل ہے۔ آپ اس کو کریں گے اس کے اثرات ظاہر ہونا شروع ہو جائیں گے۔ اچھا، یہ بتانے کا مقصد کیا ہے؟ یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لوگ اعمال کی طرف بڑا رجوع کرتے ہیں۔ آپ ایسا عمل لے لیں جس کو کرنے سے آپ کو فائدے ہوں، اس کا کوئی نقصان نہ ہو، بتانا اصل مقصد یہ ہے۔ جو چیز میں بتانے جا رہا ہوں یہ میری تجربہ شدہ ہے، میں نے اس کو کیا اور زور الاصل پایا۔ آپ اس کو کریں گے تو انشاءاللہ تعالی بے شمار فائدے آپ کو حاصل ہوں گے۔ عمل کی طرف چلتے ہیں۔ دیکھیں، آپ صلاۃ التسبیح ایک نماز ہے جس کو پڑھا جاتا ہے، اور اس نماز کے اندر جو ہے وہ یوں سمجھ لیں کہ تیسرا کلمہ اگر ہم کہیں تو وہ تیسرا کلمہ پڑھا جاتا ہے۔ اب اس کی ترتیب جو ہے نا وہ آپ کسی بھی نماز کی کتاب سے دیکھ لیں، سمجھ لیں، کیونکہ اگر میں ترتیب بتانے بیٹھوں گا تو ویڈیو لمبی ہو جائے گی۔ وہ آپ کسی بھی نماز کی کتاب سے دیکھ لیں، طریقہ میں آپ کو سمجھا دیتا ہوں۔ اچھا، عمل کیا طریقہ کار ہے؟ عمل اس طریقے سے ہے، جس جگہ آپ تیسرا کلمہ پڑھیں گے آپ نے وہاں تیسرا کلمہ نہیں پڑھنا بلکہ آیت کریمہ پڑھنی ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ ٹھیک ہے، جہاں جہاں آپ نے تیسرا کلمہ پڑھنا ہے، صلاۃ التسبیح کی نماز دیکھ لیجئے، اس جگہ تیسرے کلمے کے بجائے آپ نے آیت کریمہ پڑھنی ہے۔ اچھا، اس میں ایک چھوٹی سی ترتیب ہے۔ صلاۃ التسبیح میں جب آپ تیسرا کلمہ پڑھ رہے ہیں تو اس کی تعداد 300 پوری ہو رہی ہے، لیکن اس نماز کے اندر آپ نے 313 پوری کرنی ہے۔ اب جب آخری دفعہ ہم تیسرا کلمہ پڑھتے ہیں نا، 10 دفعہ پڑھتے ہیں، تو وہاں آپ آیت کریمہ جب پڑھیں گے تو وہ 10 دفعہ کے بجائے 13 دفعہ پڑھ لیجئے گا، تو وہ پوری نماز کے اندر جو تعداد ہوگی وہ 313 ہو جائے گی۔ باقی طریقہ پورا وہی ہے، سمجھ آپ وہاں سے لیں، لیکن طریقہ کار آپ کو اس طریقے سے کرنا۔ جب آپ اس پوری نماز کو آیت کریمہ کے ساتھ پڑھ لیں، مصلی پر جہاں آپ بیٹھیں گے، مطلب آپ نے سلام پھر آپ بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے پھر اسی سلام کو پھیر لینے کے بعد سجدے میں چلے جانا ہے۔ 40 دفعہ آپ نے پھر آیت کریمہ پڑھنی ہے، اور یہ بڑی تعداد کو خیال رکھ کے پڑھنا ہے۔ اور اس 40 دفعہ آیت کریمہ کے بعد اسی سجدے کی حالت میں آپ سجدہ کر رہے ہیں، جہاں آپ ہاتھ ایسے کرتے ہیں وہاں ہاتھ آپ نے ایسے کر لینے ہیں، اور اس کے بعد اسی سجدے کی حالت میں آپ نے رب العالمین کی بارگاہ میں جو آپ کی فریاد ہے، آپ کی حاجت ہے، آپ کا مسئلہ ہے، آپ کی کوئی دکھ ہے، تکلیف ہے، وہ رب کی بارگاہ میں عرض کر دیں۔ یہ عمل مکمل ہوا۔ یہ عمل 13 دن تک کرنا ہے، 13 دن سے زیادہ نہیں کرنا۔ 13 دن میں بات نہیں بنے پھر آپ اس مہینے کا وقفہ دے دیں، اگلے مہینے پھر کریں۔ اس کو اس طریقے سے سمجھیے کہ 13 دن آپ نے کر لیا، آپ کا مسئلہ حل نہیں ہوا۔ اول ایسا ہو نہیں سکتا کہ آپ اسے کریں اور 13 دن کے اندر بات نہ بنے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ پہاڑ سے پہاڑ والا مسئلہ بھی حل ہو جائے گا بالفرض۔ اگر مسئلہ حل نہ ہو پھر 1 ہفتے کا گیپ دے کے پھر اس عمل کو آپ دوبارہ دہرائیے۔ انشاءاللہ تعالی 3 دفعہ یہ عمل کرنے سے اگر وہ مسئلہ زمین سے آسمان تک کے برابر بھی ہوگا، اللہ تعالیٰ اس دعا کے صدقے آپ کی اس پریشانی کو حل فرما دیں گے۔ اگر بالفرض 5 دن کیا، 7 دن کیا، مسئلہ حل ہو گیا، عمل کو بند کر دیں۔ 13 دن مکمل نہیں کرنے آپ نے، پھر 13 دن نہیں کرنا۔ میں نے 3 دن کیا، چوتھے دن میرا مسئلہ حل ہو گیا، مجھے عمل اب نہیں کرنا۔ لیکن اگر میرا مسئلہ حل نہیں ہوا تو مجھے 13 دن سے زیادہ نہیں کرنا۔ آپ 13 دن سے زیادہ نہیں جائیں گے۔
آپ نے اس عمل کا اظہار کسی سے نہیں کرنا، الگ تھلگ ہو کے کرنا ہے، الگ کمرے پہ آپ نے مطلب الگ جگہ ہو جہاں آپ بیٹھ کے اس عمل کو کریں۔ اگر ایسا ہو کہ آپ وہیں سوتے ہیں تو وہیں سو جائیے، اگر اس جانماز پر سو سکتے ہیں اس جانماز پر سو جائیں، اس سے اچھی کوئی بات ہی نہیں ہو سکتی۔ ورنہ آپ پھر اپنا عمل جس جگہ کیا اس جگہ سے پھر آپ اپنی چیزیں کو سمیٹ کے جہاں آپ کا بستر ہے وہاں آ کر سو جائیے۔ 13 دن میں کہتا ہوں انتہا ہے، آپ اس سے پہلے اپنے مسئلے کو حل ہوتا ہوا دیکھ لیں گے۔ اس عمل میں بڑی احتیاط کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر آپ نے اس عمل میں کوئی ایسی نیت رکھی جو جائز نہیں ہے، کسی کو تکلیف پہنچانا، کسی پردہ نشین کو اپنے لیے متوجہ کر لینا، ایسا کام جو جائز کے زمرے میں آتا نہیں ہے، کسی کا کاروبار تباہ کرنا، کسی کے دل کے اندر نفرت ڈلوانا، کسی کا گھر برباد کرنا، کسی میاں بیوی کے دوران طلاق کا معاملہ کرانا، اگر آپ نے ایسے کسی مسئلے کو رکھا تو میں آپ کو ابھی بتا دوں اس عمل کی آپ کو رجت ہو جائے گی۔ آپ آیت کریمہ کو معمولی مت سمجھیے گا، اگر آپ نے اس میں نیت کو چھیڑا، کوئی ایسی نیت رکھی، اس عمل کی آپ کو سخت قسم کی رجت ہو جائے گی۔ اس لیے لہٰذا عمل کرتے ہوئے بہت احتیاط کی ضرورت ہے، بہت احتیاط کی ضرورت ہے۔ میں نے ہر چیز آپ کے سامنے وضاحت سے پیش کر دی، سوائے صلاۃ التسبیح کی نماز کے۔ نماز کا طریقہ پورا وہی ہے، صرف تعداد 313 ہے۔ اس کے بعد سجدے میں 40 دفعہ پڑھنا ہے، پھر ہاتھ کو الٹا کر لینا ہے، اور سجدے کی حالت میں ہی آپ نے رب تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا عرض کرنی ہے۔ بچہ، بوڑھا، جوان، مرد، عورت اس عمل کو سب کر سکتے ہیں، صرف احتیاط جو ہے وہ آپ کی نیت کی ہے۔ ہر چیز میں نے وضاحت سے پیش کر دی ہے، بیان کر دی ہے، کوئی بات سمجھ میں نہ آئے آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہیں، میں آپ کو انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رپلائی دوں گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس عمل کا فیض عطا فرمائے، اس عمل کی رجت سے ہماری حفاظت فرمائے، ہمیں ہمارے نیک مقاصد میں کامیابی عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر ہو، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا، آمین ثم آمین۔